فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ تو ان کی دعا سن لی ان کے رب نے کہ میں تم میں کام والے کی محنت اکارت نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو۔ تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، میں ضرور ان کے سب گناہ اتار دوں گا اور ضرور انہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اللہ کے پاس ثواب اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب ایک آیت کے اندر مختلف جگہوں پر دعا کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر اس کے ساتھ اس دعا کے اندر 5 بار اللہ نے ربنا ربنا کہہ کر یہ اشارہ دیا کہ جو دعا میں 5 مرتبہ ربنا کہے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ اگلی ہی آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کی دعا قبول کر لی۔ پیچھے جو لوگ مجھ سے دعا کر رہے تھے میں نے ان کی دعا جو ہے وہ قبول کر لی ہے۔ پھر اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی بھی آدمی کا عمل ضائع نہیں ہوتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور اس میں وہ برابر ہیں۔ برابر سے مراد کیا ہے؟ ایک مراد تو یہ ہے کہ جو نیک اعمال کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، جو برے اعمال کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گا۔ اس میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں، جو نیکیاں کرے چاہے مرد ہو یا عورت اس کو ثواب ہے، اور جو گناہ کرے گا اس کو سزا ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا ان کی اولاد ہونے کے ناطے ہم سب آپس میں برابر ہیں۔ پھر اس کے بعد اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت ساری اذیتیں برداشت کی۔ ہجرت کرنے سے پہلے مکہ والوں کے ظلم و ستم برداشت کیے، پھر جو ہے وہ سفر کی سہولتیں برداشت کی، پھر جہاں پر آ کر انہوں نے ڈیرا رکھا وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کے حالات ان کے نہیں تھے، اچھا کاروبار نہیں تھا، جو زمین جائیداد جو بھی معاملات گھر بار تھے وہ سب کو مکے میں چھوڑ آئے تھے، اور یہاں بالکل بے گھر مددگار تھے۔ اگرچہ انصار مدینہ نے بہت زیادہ مدد کی، لیکن پھر بھی جو اپنی جگہ تھی وہ تو چھوڑ کر آئے، اس کی صحبت تو برداشت کی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بڑے فضائل ارشاد فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے۔ عموماً ہم یہ حدیث پڑھتے ہوتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار
آدھی مطلب حدیث کا ایک حصہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ پوری حدیث کیا ہے وہ سنیے، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، تو جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت جو ہے وہ انہی کاموں کے لیے ہے۔ یعنی بعض اوقات شادی کرنے کے لیے بھی ہم ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، اپنے شہر کو بالکل خیر آباد کہہ دیتے ہیں، تو اب عورت کے لیے ہجرت کی ہے تو پھر وہ اسی کے لیے ہوگی، اس میں دین کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ یا کوئی کاروبار کرنے کے لیے مثال یہاں سے کراچی شفٹ ہو جاتا ہے کہ بڑا شہر ہے، کاروبار کے مواقع زیادہ ہیں، تو اب وہ دنیا کمانے کے لیے وہاں پر گیا تو وہ یہ امید نہ رکھے کہ میں اپنا شہر چھوڑ کر ہجرت کر آیا تو مجھے ہجرت کرنے والوں جیسا ثواب ملے گا۔ ایسا ثواب اس کو ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے۔ حضرت شداد یہ صحابی رسول ہیں، یہ ایک اعرابی کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میں آپ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں، اپنا دل آپ کے سامنے جھکاتا ہوں، آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اب جب وہ ایمان لے آیا تو پھر اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں، واپس بھی نہیں جانا چاہتا، یہی آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ حضور نے صحابہ سے اس کے رہنے کا انتظام کروایا، کہیں اس کے رہنے کا انتظام کر دو، صحابہ نے رہنے کا انتظام کر دیا۔ اب کہیں سے مال غنیمت آیا، تو جیسے مال غنیمت آتا تھا پیارے محمد علیہ السلام ہر شخص کا حصہ الگ کرتے تھے، جو بھی لوگ ہوتے تھے تو حصہ الگ کیا جاتا۔ اس اعرابی صحابی کا بھی حصہ الگ کیا گیا، یہ وہاں پر موجود نہیں تھا جب یہ حصے الگ ہو رہے تھے، یہ موجود نہیں تھا۔ حضور نے کسی صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ یہ حصہ ان تک پہنچا دیں۔ جب وہ کہیں گئے ہوئے تھے واپس آئے تو اس صحابی نے ان کو وہ حصہ دیا کہ یہ آپ کا حصہ ہے۔ اس نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ پہلے آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، مال غنیمت کا حصہ ہے۔ وہ وہی مال لے کر حضور کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ آپ نے مجھے کیا دیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارا حصہ ہے، جیسے سب کو تقسیم کیا گیا تمہارے لیے بھی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو یہ نہیں چاہیے۔ تو پھر کیا چاہیے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے یہ چاہیے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور یہاں پر تیر لگے، کہ میرے گلے میں تیر لگے اور میرا گلا چیر دے اور میں اس تیر لگنے سے شہید ہو جاؤں، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ تو پیارے محمود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ اپنی اس خواہش میں سچے ہو اللہ تمہاری اس خواہش کو پورا فرمائے۔ تو جب حضور نے دعا ارشاد فرما دی، کچھ ہی دنوں میں جہاد کا موقع آیا، وہ جہاد میں گیا، جہاں جہاد کے لیے گیا وہاں سے جب اس کو اٹھا کر واپس لایا گیا تو عین اسی جگہ پر اس کو تیر لگا تھا۔ پیارے محمود علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ وہی اعرابی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہی اعرابی ہے۔ کہا یہ اپنی خواہش میں سچا تھا، اللہ نے اس کی خواہش کو پورا کیا۔ پھر کتنی بڑی اس کو خوشخبری ملی، خوش بختی ملی کہ پیارے محمود علیہ السلام نے اپنا جبہ شریف اسے کفن کے لیے عطا فرمایا۔ حضور کے جبے میں وہ دفن ہوا، حضور نہیں جنازہ پڑا، حضور نہیں دفنایا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور اپنے ہاتھوں سے کسی کو دفنائیں، اپنا پیرہن شریف عطا فرمائیں، خود ہی اس کا جنازہ بھی پڑھیں، یہ بڑی خوشبختی کی علامت ہوتی ہے۔ بے یارو مددگار تھا بیچارہ، کہیں دور سے آیا، کوئی نہیں تھا، پرسارے ہاتھ اکیلا تھا، لیکن حضور نے ایسی وفا کی اور حضور آج بھی وفا کرتے ہیں اگر ہم سچے دل سے ان سے پیار کریں۔ تو بہرحال پھر اچھا اس کے جنازے میں دعا بھی الگ ہے، ہر جنازے کی دعا الگ ہے۔ اس صحابی کے جنازے کی دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور جان اعلیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا ارشاد فرمائی، اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا۔
الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اے سننے والے، کافروں کے شہروں میں ادھر ادھر پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، تھوڑا برتنا ہے پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا ہی برا بچھونا ہے۔ بعض اس وقت کے مسلمان بھی یہ شکایت کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان ہیں اور ہم بالکل جو ہے وہ تنگی کے حالات میں ہیں، یہ کافر ہیں پھر بھی عیش و عشرت میں رہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں یہ سوال ہوتا ہے جی کافر بڑے مزے میں ہیں، وہ بڑی ایجادات کر رہا ہے، وہ جناب دنیا میں ترقی کر رہا ہے، ہم بڑے پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا برتنا تھوڑا برتنا، دنیا کی زندگی ہے نا، 20 سال 40 سال 50 سال 100 سال، اس کے بعد تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر اللہ پر ایمان نہ لائے، پیارے آقا علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو پھر تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم اگر آج تنگی حالات میں گزارا کر بھی دیں لیکن پھر بھی کیا ہوگا کہ اگر مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے، ہم ایمان کے ساتھ رخصت ہو جائیں، تو پھر جو اخروی زندگی ہوگی اس میں کتنے انعامات ہوں گے، کتنی انعامات کی بارشیں ہوں گی، اور سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ پیارے مالک کریم جس کی آج عبادت کرتے ہیں اس کی زیارت کریں۔ اس سے بڑا انعام تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا کہ ہم اپنے اس مالک کا دیدار کریں۔ تو بس اسی کام کے لیے جو ہے وہ ہم عبادتیں کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کے سامنے